کنوز دل شر رموز دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ نے چند سطور رموز دل کے نام سے طالبین کی رہنمائی کے لیے سپرد قلم کی۔ مقصد یہ تھا کہ سلوک و تصوف ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اور اس میں ایک لفظ اور ایک بات کی کہیں تعبیرات ہو سکتی ہیں، لہذا شیخ کے ارشادات یا توجہ اور مراقبات کی تعبیر میں یکسوئی رہے اور ہر کوئی اپنی الگ تعبیر نہ سمجھے۔ اگرچہ اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہوتا، اصولی بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ فروعی طور پر ہم اپنی سمجھ، علم اور استطاعت کے مطابق کچھ فرق آ سکتا ہے۔ یہ فرق بھی خطرے سے خالی نہیں کہ شیطان کچھ بھی القاء کر کے اس میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اگر تعبیرات بھی کچھ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کریم اس خطرے سے بچنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ مختصراً ایک کتابچہ تحریر کر دیا گیا ہے، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ذکر و اذکار یا سلوک و تصوف کا سرے سے انکار اور اسے ثابت کرنے پر زور قلم صرف کرنا اب علم کی شان سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ سے صرف نصف صدی پہلے تک برصغیر کے علماء کے حالات پڑھیں تو ملتا ہے کہ فلاں مدرسے سے تحصیل علم کے بعد اتنا عرصہ فلاں بزرگ کی خدمت میں رہے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، اس کے بعد حضرت میدان عمل میں قدم رکھتے تھے، مگر آج سارا زور قلم ذکر و اذکار کے انکار پر صرف کیا جا رہا ہے اور اس کی خاطر بڑے خوبصورت جال بنے جاتے ہیں۔ جیسے بندہ نے کل ایک مضمون دیکھا جس میں فاضل مصنف نے سارا زور قلم یہ ثابت کرنے پر صرف فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن کریم ذکر ہے، مگر یہ کہنا بے دلیل ہوگا کہ صرف قرآن ہی ذکر ہے۔ کیا حدیث شریف ذکر نہیں ہے؟ کیا تسبیحات یا درود شریف ذکر نہیں ہے؟ کیا تبلیغ ذکر نہیں ہے؟ کیا عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ذکر نہیں ہے؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر کا حکم ہوا ہے، کیا ہر جگہ تلاوت قرآن کریم مراد لی جا سکتی ہے؟ جیسا اللہ میں حکم ہے فَاسْبِتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ حالت جنگ میں لڑائی بھی جاری رہے اور تلاوت بھی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو کیا کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے تلاوت ممکن ہے؟ یا فَإِذَا قَضَيْتِ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ جمعہ میں کہ نماز کے بعد اپنے کام پہ جاؤ، مزدوری کرو، رزق حلال کماؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے جاری رکھو۔ ذکر کو اگر قرآن کریم مانا جائے تو کیا یہ عمل ممکن ہے؟ ہاں، یہ درست ہے کہ قرآن کریم ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے، مگر یہاں قرآن بھی ذکر ہے تو درست ہے، یہ درست نہیں کہ قرآن ہی ذکر ہے۔ ذکر میں اور بھی بہت سی چیزیں حتیٰ کہ عقائد سے ایمان اور اعمال تک شامل ہیں۔ ذکر کی اقسام: ایمان لانا ایک عمل ہے اور اس میں اللہ کریم کی یاد موجود ہے، لہذا ذکر ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا بہترین اعمال میں سے ہے اور اللہ کی یاد اس میں موجود ہے، لہذا ذکر ہے۔ نمبر 3، الف، ہر عمل میں جو بھی ہو، خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مباح، اس میں اللہ کریم کی یاد موجود ہے، لہذا ذکر ہے۔ اس میں عبادت سے لے کر ہمارے امور دنیا تک سب شامل ہیں، یہ ذکر عملی ذکر کہلاتا ہے۔ نیز اس میں ذکر لسانی بھی شامل ہوتا ہے کہ عبادات میں تلاوت، تسبیحات ذکر لسانی ہیں، اسی طرح دین پڑھنا، پڑھانا، تبلیغ سب ذکر میں شامل ہیں کہ ان میں اللہ کریم کی یاد موجود ہے۔
اگلی قسم ذکر لسانی ہے۔ تسبیحات، اوراد، درود شریف، تلاوت، یہ سب ذکر لسانی میں شامل ہیں۔ اس سے آگے تیسری قسم ذکر قلبی ہے۔ قلب ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو تو سارا بدن درست ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا بدن خراب ہے، جان لو یہ دل ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذکر قلبی کے کام بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ صاحب تفسیر مزید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذکر قلبی کا سور ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، اور حکام کے لیے صرف دعا والے پیش کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس روانہ فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، یعنی میرے ذکر کی طرف توجہ ثانوی نہ ہو جائے۔ نبی کا ہر ذرہ بدن نہ صرف ذاکر ہوتا ہے بلکہ ذاکر گر ہوتا ہے کہ جو چیز مس ہو جائے ذاکر ہو جاتی ہے، لہذا نبی کی شان سے عدم ذکر تو ممکن نہیں۔ ہاں، فرعون ایک جابر ظالم حکمران، کرو فر لاؤ لشکر اور شان و شوکت والا دربار، اور اپنی خدائی کا دعوے دار، اسے دعوت اقرار توحید دینا، وہ بھی بے سر و سمانی کی حالت میں، یہ کام اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ تاکید فرمائی کہ سال میں اول توجہ میرے ذکر کی طرف رہے اور فرعون سے کلام ثانوی درجہ میں ہو۔ تاکید فرمائی کہ اس سال میں بھی اول توجہ میرے ذکر کی طرف رہے اور فرعون سے کلام ثانوی درجہ میں ہو۔ یہ صورت ذکر قلبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا حکم خود سورہ مزمل میں آتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کریں، یعنی اللہ اللہ اللہ، اس درجہ کریں کہ ماں سوائے اللہ کے سوا کسی کی خبر نہ رہے۔ یہاں تلاوت کا حکم اللہ گزر چکا ہے، تو یہ سب ذکر اسم ذات اور ذکر قلبی